بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 103 آج انشاءاللہ العزیز ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح ہے، الباب الخامس۔ الباب الخامس کا یہ ہمارا انشاءاللہ العزیز چھٹا سبق ہے، اور الباب الخامس کا عنوان اور ٹائٹل جو ہے وہ ممنوع اور فاسد نکاح جو ہیں ان کے حوالے سے یہ تفصیلات ہیں جو الحمدللہ ہم گزشتہ اسباق سے سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الخامس کی تفصیل میں سے انکحہ فاسدہ کا تعارف جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انکحہ فاسدہ کا جو سبب اختلاف ہے اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے الباب الخامس کی تفصیل میں سے انکحہ فاسدہ کے حوالے سے، لیکن آج کا ہمارا جو سبق ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز انکحہ فاسدہ کا حکم کیا ہے اس کے حوالے سے ہوگا، یعنی انکحہ فاسدہ کا تعارف اور سبب اختلاف وغیرہ جو ہے وہ تو الحمدللہ ہم جان چکے ہیں، وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق جو تعلق رکھتا ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ اگر کوئی نکاح فاسد ہے اور وہ ہو چکا ہے، ہونے سے مراد کہ وہ عقد جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، لیکن وہ ہے نکاح فاسد کی کیٹیگری میں سے، تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا آیا اس کو فسخ کیا جائے گا یا اس کو درست قرار دیا جائے گا، یا اس کے حوالے سے کیا جو ہے حکم لگایا جائے گا شرعی اعتبار سے؟ نکاح شغار جو ہے اس کے حوالے سے ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح جو حلالہ ہے، نکاح متعہ ہے، ان کی حرمت کے ادلہ وغیرہ جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا یہ جو ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ یہ اس عنوان اور ٹاپک کے متعلقہ ہوگا کہ اگر کوئی شروط میں سے کوئی شرط رہ گئی ہے یا کوئی اور رکن رہ گیا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر انکحہ فاسدہ جو ہیں، یعنی جس کی وجہ سے یہ نکاح فاسد ہو رہا ہے، اس کا حکم کیا ہوگا شرعی اعتبار سے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کا سبق الباب الخامس، یہ فی الانکحۃ المنہی عنہا بالشرع والانکحۃ الفاسدۃ وحکمہا، یہ ان نکاحوں کے بارے میں ہے کہ جن سے شریعت نے روکا ہے، اور وہ نکاح جن کو شریعت نے فاسد اور غلط قرار دیا ہے اس کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اس کا یہ سبق نمبر ہمارا آج الحمدللہ 6 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حُكْمُ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ، جہاں تک بات ہے انکحہ فاسدہ کے حکم کی بات ہے، تو اذا وقعت، جب وہ واقع ہو جائیں، جب وہ عقد جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے، وہ چاہے بغاوت کی وجہ سے ہو، لا علمی کی وجہ سے ہو، یا کسی بھی ایسی صورت اور شکل میں ہو کہ ان کو علم نہیں ہو سکا یا انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے، یا کوئی بھی شکل اس کی بن جائے، جب وہ واقع ہو چکے ہیں تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهَا، ان فقہا میں سے کچھ ایسے ہیں متفقو، جو متفق ہیں علی فسخہ، اس نکاح کے فسخ ہونے پہ، قبل الدخول و بعدہ، چاہے وہ قبل الدخول ہو یا بعد الدخول ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک نکاح وہ جان بوجھ کے کیا گیا یا لا علمی کے اعتبار سے کیا گیا، یا کسی بھی سبب وہ نکاح اور عقد ہو گیا، لیکن اس کے کوئی شرط جو ہے وہ اس میں سے غائب ہے، یہ رکن غائب ہے، یہ شریعت کی نظر میں وہ نکاح جو ہے وہ باطل ہے اور فاسد ہے، تو فقہا جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں اس رائے پہ کہ اس نکاح کو فسخ کر دیا جائے، اور اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ قبل الدخول ہے یا بعد الدخول ہے۔ جو بھی کنڈیشن ہو، جو بھی صورت ہو، جو بھی معاملہ ہو، اس نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ وَهُوَ مَا كَانَ، اور یہ جو ہے ایسا ہے
मा कान मिन्हा फासिदन, ये ऐसा निकाह हो जो फासिद है, बिइस्कात शर्तिन, को ऐसी शर्त के साकित होने के एतबार से कि मुत्तफ़क़न अलैहि, जिस पर इत्तेफाक है तमाम फुक़हा का, कि अला वुजूब सिहत निकाह बिवुजूदिही, के वजूब है यानी वाजिब है सेहत निकाह, निकाह की सेहत बेवजूद ही उस शर्त की मौजूदगी के साथ, यानी कोई ऐसी शर्त हो जिसकी वजह से वो जो है निकाह बातिल किया जा रहा है, वो असास और बुनियाद की शर्त रखती हो, यानी सेहत निकाह में अक़द निकाह में वो बुनियादी हैसियत की हामिल हो। जैसा कि हम गुज़श्ता सबाक़ में ये पढ़ चुके हैं, जहाँ पे फुक़हा ने ये 3 किस्में बनाई और कैटेगराइज किया, उसमें कोई ऐसी शर्त लगा दे कि वो बीवी को खर्चा नहीं देगा, महर नहीं देगा, या इस तरह की कोई शर्त, यानी जो असास की हामिल है और बुनियाद की हैसियत रखती है, कोई उस शर्त का इनकार कर दे तो बाज़ फुक़हा के नज़दीक ये निकाह जो है वो फसख होगा, क़ब्ल दुखूल हो या बाद दुखूल हो। बाज़ फुक़हा जो हैं वो इसमें कुछ फ़र्क करते हैं, जो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने सबक में पढ़ेंगे भी, और वो ये फ़र्क करते हैं कि अगर क़ब्ल दुखूल हो तो फिर फसख हो जाएगा, और अगर बाद दुखूल हो तो फिर ये देखा जाएगा क्या आया इस शर्त की दुरुस्तगी मुमकिन है या नहीं। अगर दुरुस्तगी मुमकिन है तो शर्त को दुरुस्त करके निकाह और अक़द को जायज़ करार दे दिया जाएगा, और अगर अक़द की दुरुस्तगी मुमकिन नहीं है तो फिर बाद दुखूल भी उसको फसख किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अय्यन किहा मुहर्रमतल आइनी, कि किसी शख्स ने निकाह कर लिया मुहर्रमतल आइनी, ऐसे हराम रिश्ते से, अल आइन जो वाज़े तौर पे हराम था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ आए हैं रिश्तों के अबवाब में कि किन से निकाह करना जायज़ है और किन से नहीं जायज़, और किसी ने ऐसे रिश्ते के साथ निकाह कर लिया जिसके साथ निकाह करना जायज़ ही नहीं था, तो अब ये जो है ऐसी शर्त है कि वो अक़द का महल ही नहीं है, तो इस वजह से वो क़ब्ल दुखूल हो या बाद दुखूल हो, जो भी सूरत हाल हो, फिर उसमें तो जो है वो फसख लाजिम है। और यहाँ पे ये बात भी वाज़े होनी चाहिए आपके सामने, वो ये है कि अगर किसी बंदे ने किसी ऐसे रिश्ते के साथ निकाह कर लिया जो उसके लिए जायज़ नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया हुआ था, को रदाअत के मामले में या ससुराली रिश्तेदारों में या अपने नस्बी रिश्तेदारों में कोई ऐसा रिश्ता, और किसी उसने ऐसे रिश्ते के साथ अक़द कायम किया कि जिसके साथ कुल्ली तौर पे निकाह और अक़द जायज़ है ही नहीं था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया था। और यहाँ पे ये भी वाज़े हो कि जिस वक़्त अक़द किया गया, क्या वो रिश्ता वक्ती हराम रिश्तों में से था या वो अबदन यानी जो अबदी तौर पे हराम किए गए हैं उन रिश्तों में से था। अगर वो वक्ती रिश्तों में से था और जिस वक़्त उसने उससे निकाह किया है, मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ने एक औरत से शादी की और शादी के बाद उसकी जो दूसरी बहन है वो उससे भी अक़द का इरादा रखता है, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो है उसके लिए वक्ती तौर पे ये रिश्ता हराम किया है, तो अब अगर कोई ऐसा करेगा तो वो निकाह जो है वो फसख होगा। और इसी तरह अगर उसने पहली को तलाक दे दी है और वो इससे फारिग हो चुकी है, तो फिर वो दूसरी से करे तो इसका हुक्म और है। और इसी तरह यहाँ पे ये भी वाज़े हो कि अगर कोई शख्स ऐसे रिश्ते से निकाह कर लेता है तो उस पे जो है वो हद नाफिज होगी जो बयान की गई है। तो ये है जो फुक़हा कुछ फ़र्क करते हैं उनके हवाले से भी, और आगे हम पढ़ते भी हैं इंशाअल्लाह। और इमाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं वमिन्हा, फुक़हा में से कुछ ऐसे हैं, मख्तलफ़ू फ़ीही बिहसब इख्तिलाफ़िहिम, कि उन्होंने इख्तिलाफ़ किया इस मसले में, बिहसब इख्तिलाफ़िहिम, इख्तिलाफ़ उनका कि फ़ी इस मसले में ज़अफ़ी इल्लतिल फ़सादी व क़ुव्वतिहा, कि अगर जो फ़साद है उसकी इल्लत कमज़ोर है, यानी कोई ऐसी इल्लत वाज़े नहीं है या कोई बड़ी इल्लत नहीं है, कोई छोटी मोटी इल्लत है जिसका रफ़ा करना मुमकिन है, इस एतबार से फिर फुक़हा ने इख्तिलाफ़ किया है। वलिमाज़ा यरजिउ मिनल इख़लाल बिशुरूत सिहती, और ये भी वाज़े किया जाए कि ये जो इल्लत पैदा हो रही है, लिमाज़ा यरजिउ मिनल इख़लाल बिशुरूत सिहती,
کہ یہ شروط صحت میں کس قدر خلل پیدا کر رہی ہے، یہ کس قدر رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، اس اعتبار سے جو اختلاف ہے وہ کیا گیا ہے۔ ومالک فی هذا الجنس، امام مالک رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں، وذالک فی الاکثر، اور یہ اکثر یعنی جو اس طرح کی صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ یفسخہ قبل الدخول، امام رحمہ اللہ اس کو قبل الدخول جو ہے وہ فسخ کرنے کے قائل ہیں، وَيُثْبِتُهُ بَعْدَهُ، اور بعد الدخول جو ہے اس کو ثابت رکھنے کے قائل ہیں۔ وَالْأَصْلُ فِيهِ عِنْدَهُ، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فسخہ کے فسخ نہ ہی کیا جائے، وَلَكِنَّهُ يَحْتَاطُ بِمَنْزِلَةِ، لیکن وہ محتاط ہیں بِمَنْزِلَةِ مَا يَرَى فِي كَثِيرٍ، کہ وہ غور کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ما یرا فی کثیر من البیع الفاسد، اس بیع پہ جو بیع فاسد ہے، کہ انہ یفوت بحوالۃ الاسواق وغیر ذلک، کہ بیع جو فاسد ہے وہ بازار کے اعتبار سے فوت ہو جاتی ہے۔ اکثر معاملات میں امام مالک رحمہ اللہ کا اس حوالے سے موقف موجود ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَيُشْبِهُ أَن تَكُونَ هَذِهِ عِنْدَهُ هِيَ الْأَنْكِحَةُ الْمَكْرُوهَةُ، اور وہ تشبیہ دیتے ہیں اس کو ان تکون هذه، یہ کہ ہو، عندہ امام رحمہ اللہ کے نزدیک، هِيَ الْأَنْكِحَةُ الْمَكْرُوهَةُ، ایسے نکاح جن سے کراہت کی گئی ہے، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الدُّخُولِ وَعَدَمِ الدُّخُولِ، پھر کوئی فرق نہیں ہے دخول اور عدم دخول میں۔ والاضطراب فی المذہب فی هذا الباب کثیر، اور اس مذہب میں اس مسئلے میں جو اضطراب ہے نا، رائے کا مختلف ہونا، وہ بہت زیادہ ہے۔ گویا کہ وَكَأَنَّ هَذَا رَاجِعٌ عِنْدَهُ إِلَى قُوَّةِ دَلِيلِ الْفَسْخِ وَضَعْفِهِ، گویا کہ اس مذہب میں علماء اور فقہاء کے نزدیک راجع عندہ، کہ لوٹ رہی ہے ان کے ہاں، الی قوت دلیل الفسخ وضعفہ، کہ جو فسخ کی دلیل ہے نا اس کا قوت اور ضعف کے اعتبار سے فیصلہ کرنے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فمتى كان الدلیل عنده قویا، جب ان کے نزدیک دلیل جو ہے وہ بڑی قوی ہو، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فسخ قبلہ وبعد، نکاح فسخ کر دیا جائے گا، وہ چاہے قبل الدخول ہو یا بعد الدخول ہو۔ ومتى كان ضعیفا، اور اگر جو خلل واقع کرنے والی شرط ہے جس کی وجہ سے فساد پیدا ہو رہا ہے، اگر وہ دلیل جو ہے وہ کمزور ہو، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فسخ قبلہ، اس کو پہلے جو ہے نا وہ تو فسخ کیا جا سکتا ہے، ولم یفسخ بعد، اور پھر قبل الدخول فسخ ممکن ہے، لیکن بعد الدخول جو ہے کمزور دلیل کے ساتھ وہ فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ وَسَوَاءٌ، اور برابر ہے، اکان الدلیل القوی متفقا علیہ او مختلفا فیہ، اور اس چیز پہ کوئی اعتبار نہیں کیا گیا کہ اکان الدلیل القوی، کیا جو دلیل قوی ہے وہ متفق علیہ ہے یا مختلف فی ہے۔ اور اسی طرح آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن قبل هذا ایضا، اور اسی طرح اس کے علاوہ اختلف المذہب فی وقوع المیراث فی الانکحۃ الفاسدہ، اور اسی طرح فقہاء کا اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ فی وقوع المیراث، کیا اس عورت کو میراث ملے گی، فی الانکحۃ الفاسدہ، جس کا نکاح فاسد ہوا، یعنی نکاح فاسدہ کے ساتھ وہ ایک شخص کی زوجیت میں آئی، اور اذا وقع الموت قبل الفسخ، اور شوہر جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی قبل الفسخ، ان کی جدائی ہونے سے قبل ہی، فسخ ہونے سے قبل ہی اس شوہر کی جدائی ہوگی، تو کیا آیا یہ عورت اس شوہر کی وارث بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو یہ مسئلہ جو ہے مواریث کے حوالے سے ہے، وراثت کے حوالے سے ہے، تو یہ انشاءاللہ جو ہے امام رحمہ اللہ کتاب المواریث میں اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور آگے اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وقوع الطلاق فیہ، طلاق کا واقع ہونا اس مسئلے میں، کیا فسخ کے ساتھ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ فَمَرَّةً اُعْتُبِرَ فیہ، بعض مرتبہ اس میں اعتبار کیا گیا ہے، الاختلاف والاتفاق، اختلاف بھی ہے اتفاق بھی ہے، یعنی جب اعتبار کیا گیا اس میں اتفاق اور اختلاف بھی موجود ہے۔ وَمَرَّةً اُعْتُبِرَ فِيهِ الْفَسْخُ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ عَدَمُ،
اور بعض دفعہ اعتبار ہے اس میں فسخ کا دخول کے بعد اور اس کے نہ ہونے کے حوالے سے، یہاں تک امام رحمہ اللہ نے مسئلہ بیان کیا، اور آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد نرا، تحقیق ہمارا یہ خیال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ ان نقطعها ہونا، کہ ہم یہاں پہ ختم کر دیں، کاٹ دیں القولہ بات کو فی هذا الکتاب، اس کتاب کے سلسلے میں، فانما ذکرنا منہ، بس بے شک جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں اس کتاب میں وہ ایسی ہیں کہ کفایت، وہ کفایت کرنے والی ہیں، بحسب غرض المقصود، اس اور کافی ہونے والی ہیں، غرض المقصود ہماری اس غرض کو جس کا ہم مقصد لیے ہوئے ہیں، جو اصل ہمارا مقصد ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس کے ساتھ اور اس سے قبل جو گزشتہ سبق میں امام رحمہ اللہ نے ایک قول بھی ذکر کیا فروعی مسائل کے حوالے سے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام رحمہ اللہ نے یہ کتاب جو ہے زیادہ تر اصول پہ منحصر رکھی ہے اور اصولوں کو بیان کیا ہے، زیادہ جو فروعی مسائل ہیں ان کی طرف امام رحمہ اللہ نہیں گئے۔ اور امام رحمہ اللہ کا یہ اسلوب بہت ہی پیارا اسلوب ہے کہ اصول دیتے ہیں اور طالب علم کے ذہن پہ اور قاری کے ذہن پہ چھوڑتے ہیں، کیا آیا قاری واقعتاً ہی اس میں اجتہاد کی کیپیسٹی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں، اور کیا وہ ان مسائل کو سمجھ کے ان کی ادلہ کو پرکھ کے وہ اپنے اندر بھی یہ ابیلٹی پیدا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے یہ بہت ہی عمدہ جو ہے اور شاندار طریقہ کار ہے امام رحمہ اللہ کا۔ اور عزیز طلباء کرام، یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج الحمدللہ جو کتاب النکاح ہے وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اس کے جو 5 ابواب ہیں وہ الحمدللہ ہم نے بالتفصیل ایک ایک کر کے سبق اور اس کی بالترتیب تمام مسائل کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ ہمارے سارے سفر میں اب تک جو لازم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی اچھائی موجود ہے، اگر اس میں کوئی اچھا پن حسن موجود ہے، تو وہ بے شک لا شک فی لا ریب فی، کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے، اور جتنی غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہیں پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، عبارت کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے جتنی غلطیاں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ یقیناً ہماری طرف سے ہیں۔ اللہ ہمیں غلطیوں کو درگزر فرمائے۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ ہماری کتاب النکاح جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الخامس کی تفصیل اور اس کے ساتھ انکحہ فاسدہ کا تعارف اور اس کے علاوہ جو ان کا حکم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الباب الخامس کا اجمالی خاکہ دیکھیں گے پہلے، اور اس کے ساتھ کتاب النکاح جو ہے اس کا اجمالی خاکہ۔ اجمالی خاکے کا مطلب یہ ہے الباب الخامس میں تو ہم جو مسائل ہم نے پڑھے ہیں ہم ان کی ہیڈنگز پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور الکتاب النکاح کا جو اجمالی خاکہ ہے اس میں باب اور باب کے آگے جو فصول ہیں ارکان کے اعتبار سے، تو ہم ابواب کے نام اور صرف ارکان کے جو نام ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کی اور دہرانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب الطلاق جو ہے اس کی ابتدا کریں گے، اس کا تعارف جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ انکحہ فاسدہ سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلباء کرام، اس کو حل کرتے وقت یہ واضح رکھیں کہ انکحہ فاسدہ اور وہ نکاح جن سے منع کیا گیا ہے ان دونوں میں فرق جو ہے وہ واضح کیجئے گا اور اس کو ضبط کرنے کی کوشش کیجئے، یاد کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔